بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ ایک انتہائی دلچسپ اور سبق آموز واقعہ پیش خدمت ہے۔ حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 افراد پر مشتمل ایک قافلہ یمن کی جانب روانہ فرمایا۔ میں بھی اس قافلے میں شریک تھا۔ قافلہ جانب منزل رواں دواں تھا۔ دوران سفر ہمارا قافلہ ایک ایسی بستی کے قریب سے گزرا جسے دیکھ کر ہمیں بہت زیادہ حیرت ہوئی۔ اس بستی میں بہترین قسم کی عمارتیں تھیں۔ ہمارے رفقا نے کہا کیا ہی اچھا ہو اگر ہم اس بستی میں داخل ہو جائیں اور یہاں کے حالات معلوم کریں۔ چنانچہ ہمارا قافلہ اس خوبصورت بستی میں داخل ہوا۔ اس بستی کی خوبصورتی دیکھ کر ہماری حیرانگی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی تمام عمارتوں کو سونے چاندی سے ڈھانپ دیا گیا ہو۔ اس کی عمارتیں ایسی تھی جیسے ہم نے کبھی نہ دیکھی تھی۔ اس بستی میں ایک سفید محل تھا جس کی سفیدی خالص برف جیسی تھی اور اس کا صحن بھی اسی طرح سفید تھا۔ وہاں پر بہترین لباس میں ملبوس چند کماری خوبصورت نوجوان لڑکیاں موجود تھیں۔ ان کے درمیان میں ایک نہایت ہی حسین و جمیل دوشیزہ تھی جس کا حسن ان سب لڑکیوں پر غالب تھا۔ دوسری لڑکیاں اس کے ارد گرد گھوم رہی تھیں اور وہ دف بجاتے ہوئے یہ شعر گنگنا رہی تھی جن کا ترجمہ ہے کہ اے حسد کرنے والوں، تم شدت غم سے مر جاؤ، ہم تو اسی طرح عیش و عشرت سے زندگی گزاریں گی۔ جو ہم سے حسد کرتے ہوئے ہمیں موت کی خبر دیتا ہے وہ خود ہی غمگین اور محروم ہو کر مر جاتا ہے۔ وہ دوشیزہ انہی اشعار کی تکرار کر رہی تھی۔ وہاں اس بستی میں ایک بہترین حوض بنا ہوا تھا جس میں صاف شفاف پانی تھا۔ قریب ہی ایک چھوٹی سی بہترین چراگاہ تھی جس میں بہترین قسم کے جانور چر رہے تھے۔ عمدہ نسل کے گھوڑے، اونٹ، گائے اور گھوڑے کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی وہاں موجود تھے۔ قریب ہی ایک گول محل بنا ہوا تھا۔ ہم اس جگہ کا حسن و جمال اور زیب و زینت دیکھ کر محو حیرت تھے۔ ہمارے بعض رفقا نے کہا ہم کچھ دیر یہاں قیام کر لیتے ہیں تاکہ یہاں کے مناظر سے لطف اندوز ہو سکیں اور ہمیں اس خوبصورت بستی میں کچھ دیر آرام میسر آ جائے۔ چنانچہ ہم نے وہیں اپنے سامان کو اتار کر رکھ دیا۔ اتنے میں محل کی جانب سے کچھ لوگ آئے۔ ان کے پاس چٹائیاں تھیں۔ انہوں نے آتے ہی وہ چٹائیاں بچھا دی، ان پر انواع اقسام کے کھانے چن دیے، پھر ہمیں کھانے کی دعوت دی۔ ہم نے کھانا کھایا، اس کے بعد کچھ دیر آرام کیا اور وہاں کے نظاروں سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ پھر ہم نے وہاں سے کوچ کرنے کا ارادہ کیا اور اپنا سامان کسنے لگے۔ ہمیں جاتا دیکھ کر محل کی جانب سے چند لوگ آئے اور کہا ہمارا سردار تمہیں سلام کہتا ہے اور اس نے پیغام بھجوایا ہے کہ میں معذرت خواہ ہوں کہ آپ سے ملاقات نہ کر سکا اور آپ کے ٹھیک سے خدمت نہ کر سکا۔ ان دنوں ہمارے ہاں ایک جشن کی تیاری ہو رہی ہے جس کی مصروفیت اتنی زیادہ ہے کہ میں آپ لوگوں سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ برائے کرم میری اس کوتاہی کو معاف فرمانا۔ آپ لوگ ہمارے مہمان ہیں، آپ جب تک چاہیں ہمارے ہاں قیام فرمائیں۔ بادشاہ کا یہ پیغام سن کر ہم نے ان لوگوں سے کہا اب ہم یہاں مزید نہیں ٹھہر سکتے، ہماری منزل ابھی بہت دور ہے، ہم اب جانا چاہتے ہیں۔ اللہ عز و جل تمہیں اس مہمان نوازی کی اچھی جزا اور برکت عطا فرمائے۔ جب ہم جانے لگے تو ان خادموں نے ہمیں بہت سا کھانا اور کافی ساز و سامان دیا اور اتنا زیادہ راہ دیا کہ وہ ہمارے تمام سفر کے لیے کافی تھا۔ پھر ہم وہاں سے رخصت ہو کر اپنی منزل کی طرف چل دیے۔ جب ہماری واپسی ہوئی تو ہم اس راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے سے مدینہ منورہ پہنچے۔ کافی عرصہ گزر گیا اور جب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو ان کے وفد کے ساتھ میں دوبارہ یمن کے سفر پر روانہ ہوا۔ میں نے اپنے رفقا کو اس بستی کے متعلق بتایا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہم نے ایک عظیم الشان بستی دیکھی تھی
پھر میں نے ان کو وہ سارا واقعہ بتایا۔ یہ سن کر ان کا تجسس بڑھا اور ان میں سے ایک شخص نے کہا، کیا ہی بہتر ہو اگر ہم بھی اس بستی کو دیکھ لیں۔ چنانچہ ہم اسی بستی کی طرف چل دیے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو میں اس جگہ کو دیکھ کر بہت حیران ہوا، کیونکہ اب تو وہاں کا نقشہ ہی بدل چکا تھا۔ اب وہاں عظیم الشان محل تھا اور نہ ہی اس کا بہترین سفید فرش، بلکہ وہاں ویرانی چھائی ہوئی تھی اور ریت کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ عمارتیں کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی تھی۔ چراگاہ میں جانوروں کا نام و نشان تک نہ تھا۔ بڑی بڑی خودرو گھاس نے ساری چراگاہ کو وحشت ناک بنا دیا تھا۔ تالاب میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہ تھا۔ الغرض چند سال قبل جہاں ہر قسم کی زیب و زینت تھی، اب وہاں ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ اب وہاں نہ تو خدام تھے اور نہ ہی لونڈیاں۔ ہم سب اس منظر کو دیکھ کر میوے حیرت تھے کہ ان تباہ و برباد عمارتوں میں ہمیں ایک شخص نظر آیا۔ میں نے اپنے ایک رفیق کو یہ کہتے ہوئے بھیجا کہ ہم اس شخص سے دور ہی رہتے ہیں، تم جاؤ اور وہاں کے حالات معلوم کر کے آؤ اور دیکھو یہ شخص کون ہے۔ میرا دوست وہاں گیا اور کچھ ہی دیر بعد وہ خوف زدہ سا ہماری جانب پلٹا۔ میں نے پوچھا، تم نے وہاں کیا دیکھا ہے کہ اتنے پریشان ہو رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، جب میں اس شخص کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ وہ ایک بوڑھی اور اندھی عورت ہے۔ جب اس نے میری آہٹ محسوس کی تو کہنے لگی، تجھے اس کی قسم جس نے تجھے صحیح و سالم بھیجا ہے، میری آنکھوں کا نور تو ضائع ہو چکا، تم جو بھی ہو میرے پاس آؤ۔ تو یہ سن کر میں وہاں سے واپس آ گیا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پھر میں بوسیدہ اور اس ویران عمارت میں پہنچا جہاں وہ بڑھیا موجود تھی۔ اس بڑھیا نے کہا، تم مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، تو کون ہے اور یہاں اس ویرانے میں تیرے ساتھ کون کون رہتا ہے؟ یہ سن کر بڑھیا بولی، میرا نام عمیرہ ہے اور میں اس بستی کے سردار کی بیٹی ہوں۔ میرا باپ ایسا سخی اور فیاض تھا کہ راہگیروں کو بلا بلا کر مہمان نوازی کرتا اور لوگ ہماری اس بستی میں قیام کیا کرتے تھے، اور یہاں چند سال پہلے مہمانوں کی خوب ضیافتیں ہوا کرتی تھی۔ میں نے اس بڑھیا سے کہا، تمہارے باپ اور تمہاری باقی قوم کا کیا ہوا؟ تو کہنے لگی، انہیں موت نے آ لیا، وہ اس دار فانی سے رخصت ہو گئے، زمانے نے انہیں فنا کر دیا۔ ان کے بعد میں اس پرندے کے بچے کی طرح ہو گئی ہوں جو کمزور گھونسلے میں اکیلا بیٹھا ہو۔ میں نے اس سے کہا، کیا تمہیں یاد ہے کہ چند سال پہلے ایک مرتبہ ہم یہاں سے گزرے تھے؟ اس وقت یہ جگہ آباد تھی اور یہاں جشن کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ اس محل کے صحن میں چند لڑکیاں ایک حسین و جمیل دوشیزہ کے گرد جمع تھی اور وہ دوشیزہ دف بجاتے ہوئے یہ شعر گنگنا رہی تھی جس کا ترجمہ ہے، اے حاسدو تم شدت غم سے مر جاؤ۔ یہ سن کر بوڑھی عورت نے روتے ہوئے کہا، اللہ عز و جل کی قسم، مجھے وہ دن اچھی طرح یاد ہے، ان لڑکیوں میں میری بہن بھی تھی اور دف بجا کر شعر گنگنانے والی دوشیزہ میں ہی ہوں۔ یہ سن کر میں نے کہا، اگر تم پسند کرو تو ہم تجھے اپنے ساتھ اپنے وطن لے جائیں اور تم ہمارے اہل خانہ کے ساتھ رہو۔ میری یہ بات سن کر اس نے کہا، یہ میرے لیے بہت مشکل ہے کہ میں اپنی اس جگہ کو چھوڑ دوں، میں اسی جگہ رہنا پسند کروں گی یہاں تک کہ مجھے بھی اپنے باپ اور قوم کی طرح موت آ جائے اور میں بھی اس دنیا ناپائیدار سے رخصت ہو جاؤں۔ پھر میں نے پوچھا، تمہارے کھانے پینے کا بندوبست کس طرح ہوتا ہے؟ اس نے کہا، یہاں سے قافلے گزرتے ہیں اور میرے لیے کھانا وغیرہ پھینک جاتے ہیں، میں اسے کھا کر گزارا کر لیتی ہوں، اور یہاں ایک گھڑا موجود ہے جو پانی سے بھرا رہتا ہے، میں نہیں جانتی کہ اسے کون بھرتا ہے، بس اسی سے میں پانی پی لیتی ہوں، اسی طرح میری زندگی کے دن گزر رہے ہیں۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا، اے مسافر، کیا تمہارے قافلے میں کوئی عورت ہے؟ تو میں نے کہا نہیں۔ پھر پوچھا، کیا تمہارے پاس کوئی سفید چادر ہے؟ میں نے کہا ہاں چادر تو ہے۔ پھر میں نے اسے 2 چادریں لا کر دی جو بالکل نئی تھی۔ چادریں لے کر وہ ایک طرف چلی گئی، کچھ دیر بعد انہیں پہن کر واپس آئی اور کہنے لگی، میں نے آج رات خواب میں دیکھا ہے کہ میں دلہن بنی ہوئی ہوں
اور ایک گھر سے دوسرے گھر کی جانب جا رہی ہوں۔ یہ خواب دیکھ کر مجھے گمان ہو رہا ہے کہ میں آج رات مر جاؤں گی۔ کاش کوئی عورت ہوتی جو میرے غسل وغیرہ کا انتظام کر دیتی۔ ابھی وہ بوڑھی عورت مجھ سے یہ باتیں کر ہی رہی تھی کہ یکدم زمین پر گری اور اس کی روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی۔ ہم نے اسے تیمم کرایا اور اس کی نماز جنازہ پڑھی، پھر اسے وہیں دفن کر دیا۔ جب میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور انہیں یہ واقعہ بتایا تو وہ رونے لگے اور فرمایا، اگر میں تمہاری جگہ وہاں ہوتا تو ضرور ایک کریم و فیاض باپ کی اس بے کس و بے بس بیٹی کو اپنے ساتھ لے آتا، لیکن مقدر کی بات ہے اس کے نصیب میں یہی لکھا تھا۔ اللہ عز و جل ہر مسلمان کی مغفرت فرمائے اور ہمیں غیروں کی محتاجی سے بچا کر صرف اپنا محتاج رکھے، 4 روزہ اس نیر نگئی دنیا کے دھوکے سے محفوظ رکھے اور موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔